بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ عزیز طلباء، اپنی اس ویڈیو میں ہم 9th کلاس کے لیے اردو کی درسی کتاب کے سبق نمبر 1 اخلاق حسنہ کا آسان ترین الفاظ میں سبق کا خلاصہ لکھنا سیکھیں گے، اور میں آپ کو خلاصہ کس طرح سے لکھا جاتا ہے اور بورڈ کے ایگزام میں 5 میں سے 5 نمبر کس طریقے سے لے سکتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ ضروری ٹپس بھی بتاؤں گا۔ تو بغیر سکپ کیے آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ خلاصہ لکھنا شروع کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اخلاق کو قرآن مجید کی عملی تفسیر قرار دیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے پناہ نرم دل، سخی، عاجز اور انصاف پسند تھے۔ اپنی ضروریات کو ترک کر کے دوسروں کی مدد کرتے، غریبوں کا سہارا بنتے، مظلوموں کو انصاف دلاتے اور سب کے ساتھ محبت و احترام سے پیش آتے تھے۔ آپ ہر طبقے کے لوگوں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، سب کے ساتھ شفقت فرماتے۔ بچوں سے محبت، عورتوں کے حقوق کا تحفظ اور ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک آپ کی زندگی کی نمایاں خصوصیات تھی۔ مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ رہنے دیتے اور خود گھر کے کام کاج کرتے۔ آپ سادگی پسند تھے، کپڑے پیوند لگے ہوتے اور کھانے میں بھی سادگی کا مظاہرہ کرتے۔ آپ نے کبھی کسی سے بدسلوکی نہیں کی، حتیٰ کہ جنگ کے میدان میں بھی دشمنوں کے ساتھ شرافت اور نرم دلی کا مظاہرہ کیا۔ عبادت میں آپ بہت محو رہتے، راتوں کو خدا کے حضور قیام کرتے اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتے۔ انکساری کے ساتھ فرماتے تھے کہ مجھے نہیں معلوم میرے اوپر کیا گزرے گی۔ آپ کے عزم، صبر اور قربانیوں نے دین اسلام کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا۔ آپ کی ساری زندگی انسانیت کے لیے ایک مثال ہے جو رحم، عدل اور تقوی پر مبنی تھی۔ حضور اکرم کی شخصیت ہر لحاظ سے بے مثال تھی۔ آپ کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف کھنچے چلے آتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ انسانیت کے لیے رہنمائی کا نمونہ تھا۔ آپ نہایت خاکسار، مہربان اور ملنسار تھے۔ جو بھی آپ کے پاس آتا خالی ہاتھ نہ جاتا۔ آپ نے کبھی کسی سوالی کو نہ نہیں کہا، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا۔ آپ کی عادت تھی گھر میں جو کچھ موجود ہوتا اپنی ضرورت کی پرواہ کیے بغیر سائل کو عنایت فرماتے۔ آپ دنیا کے مال و دولت سے بے نیاز تھے، جو کچھ آتا صدقہ کر دیتے اور خود سادہ زندگی گزارتے۔ ایک بار فدق کے رئیس نے غلہ بیچا، وہ غلہ خیرات کر دیا گیا اور آپ نے رات مسجد میں بسر فرمائی۔ آپ کے ہاں مسلمان، مشرک اور کافر سب مہمان ہوتے تھے۔ مہمانوں کی خدمت خود کرتے اور ان کے آرام کا خیال رکھتے۔ اگر گھر میں کچھ نہ ہوتا تو پورا گھر فاقے میں رہتا، لیکن مہمان کو کھلا دیا جاتا۔ آپ کی زندگی بے حد سادہ تھی۔ اپنے پھٹے کپڑے اور جوتے خود ٹھیک کر لیتے، بکریوں کا دودھ دوتے اور زمین پر چٹائی یا فرش پر بیٹھ جاتے۔ آپ نے کبھی عیش و عشرت پسند نہیں کیا اور دوسروں کو بھی اس سے روکا۔ آپ غریبوں کو اپنے جیسا محسوس کراتے، ان کی ضروریات پوری کرتے اور دلجوئی فرماتے۔ آپ اکثر دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے مسکین اٹھائے اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کرے۔ آپ نے ہمیشہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید فرمائی۔ وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ آپ خود پڑوسیوں کے گھر جا کر ان کی مدد فرماتے اور ان کی ضروریات پوری کرتے۔ آپ نے عورتوں کو عزت دی اور ان کے حقوق متعین کیے۔
عورتیں بے تکلفی سے اپنے مسائل آپ سے پوچھتی اور آپ ان کی رہنمائی فرماتے۔ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی یا زیادتی کو پسند نہیں کیا، چاہے کوئی امیر ہو یا غریب، سب کے ساتھ برابر کا سلوک کرتے۔ جب قبیلہ مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سفارشی بنا کر بیچا تو آپ نے فرمایا تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں، جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو چھوڑ دیا جاتا اور جب کوئی غریب کرتا تو اسے سزا دی جاتی۔ آپ کے دن رات اللہ کی یاد میں بسر ہوتے، کبھی پوری رات عبادت میں گزارتے اور روتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے کہ وہ آپ کی امت کو معاف کر دے۔ آپ بچوں سے محبت کرتے، ان کو سلام کرتے اور تحفے دیتے، بڑوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ فرماتے اور گناہگاروں کو معاف کر دیتے۔ آپ نے جنگ میں بھی دشمنوں پر کبھی زیادتی نہیں کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ آپ ہمیشہ دشمن کے ساتھ شرافت کا مظاہرہ کرتے اور کبھی کسی پر ہاتھ نہ اٹھایا۔ آپ اپنی امت کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے تھے۔ سخت مشکلات اور تکالیف کے باوجود آپ نے دین کی تبلیغ جاری رکھی۔ جب ایک صحابی نے مدد کے لیے دعا کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ اسلام کا عروج یقینی ہے اور ایک دن آئے گا جب پورے عرب میں امن ہوگا۔ آپ کا آخری وقت بھی سادگی اور بے نیازی کا نمونہ تھا۔ آپ کی ذرہ ایک یہودی کے پاس گروی تھی اور وفات کے وقت آپ کے پاس دنیاوی مال و دولت نہ تھا۔ حضور اکرم کی زندگی کا ایک کامل نمونہ ہے جس میں ہر شعبہ زندگی کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ آپ کی شخصیت رحمت، محبت، صبر اور عدل کا پیکر تھی جسے دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے تو قبر کا منظر دیکھ کر رونے لگے اور فرمایا بھائیو اس دن کے لیے سامان کر رکھو۔ پہلے سبق اسوہ حسنہ کا خلاصہ مکمل ہوا۔ بورڈ کے ایگزام میں جب آپ نے سبق کا خلاصہ لکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ سوال کا نمبر ڈالیں گے۔ آپ کے پاس کویسچن پیپر پر سوال کا نمبر موجود ہوگا، وہاں سے دیکھ کر آپ نے لکھ دینا ہے کہ سوال نمبر 2 ہے، 3 ہے یا 1 ہے۔ اس کے بعد آپ مارکر کے ساتھ ڈیفرنٹ کلر کی اگر مارکر یوز کریں تو زیادہ بہتر ہے، آپ لکھیں گے سبق کا خلاصہ۔ اس کے بعد پھر نیچے والی لائن پہ آپ لکھیں گے مارجن لائن کے پاس کر کے سبق کا نام۔ سبق کا نام جس لائن پہ لکھیں گے اس سے نیچے والی لائن پہ آپ نے پین کے ساتھ لکھنا ہے سبق کا نام جو ہے اسوہ حسنہ، اور اس کے بعد دوبارہ سے نیچے والی لائن پہ جانا ہے، مارجن لائن کے پاس جا کے آپ نے لکھنا ہے مصنف کا نام مارکر کے ساتھ، اور اس سے نیچے والی لائن پہ آپ لکھیں گے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس طرح سے عزیز بچوں ہر سبق کا خلاصہ جو ہے آپ بورڈ کے ایگزام میں لکھ سکیں گے اور اس چیز کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے اور انشاءاللہ بورڈ کے ایگزام کے اس سوال میں سے 5 نمبر آسانی کے ساتھ حاصل کر سکیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حامی و ناصر۔